إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان گرامی، ماہ اذا، ماہ محرم، فرش اذا کے عنوان سے اس کی اہمیت، اس کی عظمت اور کیا کیا اللہ نے اس فرش اذا میں خیر و برکت رکھی ہے، وہ تمام چیزیں پہلی محرم سے لے کے آج شب ہفتم محرم تک آپ کی خدمت میں پہنچائی جا چکی. شاید 2-3 شبیں اور ہیں جو ہماری اور آپ کی گفتگو اس موضوع کے ماتحت، اس عنوان کے ماتحت جاری رہے گی. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ اپنی پوری حیات میں کبھی عزاداری سے کوئی کھلواڑ نہ کیجیے گا، نہ اس میں سیاست کو داخل کیجیے گا، نہ کسی بھی قسم کی کہیں بھی مجلس عزائے سید الشہداء برپا ہو، اپنے وجود کے اس سے جو ہے اس میں خلل اندازی کیجیے. اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر حسین ناراض ہو گئے، حسین کی ماں ناراض ہو گئی تو آپ کا کچھ بھی بنے گا نہیں. دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی. لہذا جہاں بھی ہو سکے حسین کی مجلس ہو، حسین کے نام پر جلوس نکل رہا ہو، اپنے وجود سے وہاں خیر و برکت کا ذریعہ اور وسیلہ بنیے. تعاون فرمائیے، جو کمی رہ گئی ہے اسے اپنے وجود سے کیا کیجئے، پورا کیجئے. انشاءاللہ زہرا آپ کو اس کا اجر دیں گی، امام حسین آپ کو اس کا اجر دیں گے. ہم حقیقت میں اس عظمت اور اس پائے پر جس اللہ نے اس عزاداری کو رکھا ہے، جس بلندی پر ہماری فکر پہنچ بھی نہیں سکتی. ہماری فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ نہ ہمارے پاس وہ علم ہے اور نہ ہمارے پاس وہ معنویت کا خزانہ ہے. نہ یہ کہ علم نہیں تو ہم ایمان کے اعتبار سے محکم اور مستحکم اور مضبوط ہیں، جس کے ذریعے ہم جو ہے عزاداری کے اس مرتبے اور اس فضیلت کو پہنچ سکیں جو اللہ نے رکھا ہے. لیکن عزیزان گرامی، یہ عزاداری کے حوالے سے اس کی عظمت و فضیلت کے بارے میں جو بیان ہوتا ہے، ہمارے علماء عارفین نے جو ہے اس بات کو واضح کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ کتنی باعظمت ہے یہ عزاداری اور کتنی با رونق ہے یہ عزاداری. اس لیے کہ یہی ایک نشست ہے جہاں انبیاء بھی ملیں گے، اولیاء بھی ملیں گے، اوصیاء بھی ملیں گے، فرشتے بھی ملیں گے، شہداء معصومین بھی ملیں گے. آپ خود سوچئے، جس بیوی کا جنازہ پردہ غیب میں اٹھایا گیا وہ بھی اس مجلس میں حضور رکھتی. تو اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اور اس کو اسی احترام کے ساتھ منائیے کہ جس طریقے سے ائمہ معصومین علیہم السلام نے چاہا ہے اور طلب کیا ہے. عزاداری ایک ایسا ہمارے مذہب میں خدا کی قسم
پاورفل چیز جو ہے رکھی گئی ہے اور ہم مناتے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ تمام مذاہب میں، حتیٰ یہ کہ جب ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے، تو تمام فرقے کو تقسیم کر کے جب مسلمانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تو آپ کی شناخت ماتم سے ہوتی ہے، عزاداری سے ہوتی ہے۔ سوچئے آپ، جو انسان اپنی شناخت کو مٹا دے وہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، پھر وہ حیوان بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنی شناخت اگر کھو دیتا ہے تو پھر اس کو دنیا اور سماج میں پہچانوانا جو ہے بڑا سخت مرحلہ اور مشکل کام ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ عزاداری سے پہچانے جاتے ہیں، آپ ماتم سے پہچانے جاتے ہیں، آپ جلوس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا، بڑا اہتمام کیجئے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ عزاداری منائیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ ابھی 2 مہینہ 8 دن عزاداری ہے، سیاست کو داخل نہ کیجئے گا، کہیں سے بھی ایک ذرہ برابر بھی جو ہے دھچکا نہ لگنے پائے عزاداری کو، اس لیے کہ آپ عزادار کا دل نہیں دکھا رہے ہیں بلکہ اس ماں کا دل دکھا رہے ہیں جس کی دعا کا نام عزاداری ہے، اور اس بہن کا دل دکھا رہے ہیں جس کی حسرت کا نام عزاداری ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ جو اسلام نے، جو شریعت نے کہا ہے عزاداری میں وہی چیز انجام دیجئے گا۔ خلاف شریعت، خلاف قانون الہی جو ہے، اپنی رائے اور اپنے خیالات کو عزاداری میں شریک نہ کیجئے گا، ورنہ یہ عزاداری عبادت نہیں رہے گی بلکہ آپ کے گلے کا طوق بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاں بتائیے، میں ایک مسئلہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیے یہی ہے بات، اگر شریعت کی ہو، قانون الہی کی ہو تو پھر حرف آنے لگتے ہیں، لوگ کہنے لگتے ہیں مولانا یہ اپنے نہیں لگتے، یہ کہیں کے اور ہیں، یہ پرائے ہیں، لیکن شرعی مسئلہ ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ حقیقت میں آپ سوچئے کہ اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے شریعت نے کہ اگر مستحب امور کی وجہ سے، مستحب کام کی انجام دہی کی وجہ سے واجبات میں تساہلی یا آپ کو جو ہے خستگی محسوس ہو اور جس کی وجہ سے واجبات کو انجام دینے میں جو ہے کمی واقع ہو اور آپ انجام نہ دے سکے تو مستحبات کو کیا کیجئے؟ چھوڑ دیجئے یا نہیں؟ آپ بتائیے، نماز واجب ہے، عزاداری سید الشہداء مستحب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ زنجیر نہ کیجئے، آپ کما نہ کیجئے، خوب کیجئے، اچھے سے کیجئے، ہوتی چلی یار کرتے رہیے، قیامت تک کرتے رہیے، لیکن جو اصول طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے اس اعتبار سے کیجئے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ کیوں؟ میں نے یہ خود سنا، میں دیکھا نہیں، سنا بعض لوگ اس طریقے سے اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ 1-2 وقت کی نماز واجب نہیں بلکہ ہفتوں کی نماز واجب کیا ہے ان سے؟ قبلہ کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ میں اتنا ہی کہوں گا، یہ یاد رکھیے گا، اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو سچے دل سے عزاداری کرو، اگر حسین کو خوش کرنا ہے تو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بعض چیزیں ایسی ہیں خدا کی قسم جو بیان کرتے ہوئے خوف اس لیے لگتا ہے کہ آج نوجوان اور جوانوں میں وہ تہذیب، وہ تمدن اور وہ اسلامی ثقافت اور شرافت جو پہلے پائی جاتی تھی حقیقتاً آج نہیں، حقیقتاً آج نہیں۔ پہلے جو ہے، جو بزرگان ملت و قوم یا آپ کے جو گھر کے گارجین یا سرپرست کہہ دیتے تھے، وہ بچہ بغیر چون اور چرا کے کیا کرتا تھا؟ قبلہ انجام دیتا تھا۔
آج اگر ہمارے وقت کا مراجع بھی کسی امر کا حکم دیتا ہے تو آپ اپنی رائے اس میں شامل کرتے ہیں. میں اتنا ہی کہتا ہوں، آپ کی حقیقت کیا، ان کے سامنے آپ کی بساط کیا ہے. لہذا عزاداری کو عبادت سمجھ کر کے انجام دیجئے. بس اتنا یاد رکھیے گا، اپنی پوری حیات میں، حیات زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے حیات. لہذا جو قانون شریعت نے بنایا ہے اس کے ماتحت زندگی گزارنا، تب تو یہاں سے لے کر محشر تک نجات کا راستہ کھلا ہوا ہے. اگر آپ خلاف شریعت انجام دیں گے تو قبر ہی میں جانے کے بعد آپ کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ پیک ہو جائے گا. ابھی دن کی بات ہے، ایک صاحب نے مسئلہ چھیڑا میرے سامنے کہ قبلہ یہ باتیں ہیں. میں نے دو بات کہی ان سے. دو بات میں پہلی بات یہ کہی کہ ہماری ہر فقہ میں جس مراجع کی آپ توضیح المسائل اٹھا کر کے دیکھیں گے قبلہ، وہاں پر ایک لفظ آتی ہے احتیاط واجب. احتیاط واجب سے مراد کیا ہے؟ احتیاط واجب سے مراد یہ ہے کہ آپ صاحب اختیار ہیں، یا ہمارے مسئلے پر باقی رہیں یا دوسرے مراجع کی طرف آپ کیا کر سکتے ہیں، اس مسئلے میں رجوع کر سکتے ہیں. یہ احتیاط واجب کا کیا ہے مطلب ہے. بہت سے افراد بزد ہیں اور بقیہ یعنی تقریباً ان کا یہ اشکال یا ان کا یہ خیال حکم کے مطابق ہوتا ہے. نہیں، یہ چیز شامل ہونا چاہیے. ارے بابا، شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے تو وہ کہاں سے شامل کریں گے؟ کہاں سے شامل کریں گے؟ ان سے میں نے ایک بات کہی اور میں نے کہا یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جواب ہے ہمیشہ کے لیے. ہم اپنی رائے اور اپنے خیالات کے اعتبار سے شریعت اور اسلام کو نہیں چلا سکتے. ہم کیا ہیں؟ ہم ایک الحمد یہ بسم اللہ کا صحیح تو ترجمہ کر نہیں پاتے. اگر قانون کے اعتبار سے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کیا مطلب کیا نکالا، کوئی نہیں بتا سکتا. اس میں بڑی گہرائی ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے. وہ وہی نکال سکتے ہیں جو بیچارے اپنی پوری جوانی، جسے ہم اور آپ جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جوانی ایسی ہے کہ اس میں جو ہے انسان گھومتا ہے پھرتا ہے وغیرہ وغیرہ، بات شریعت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، یہ بھی کہا جاتا ہے قبلہ. وہ ساری زندگی اپنی جو ہے آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے صرف کر دیتے ہیں. اور آپ اس میں یہ مسئلہ، میں نے ایک دو بات کہی. میں نے کہا آپ اس چیز کا جواب مجھے دے دیجئے کہ اگر 1000 مسئلہ آغا سستانی نے بیان کیا اور 1000 مسئلہ آپ نے قبول کیا اور اسی مسئلے پر آپ نے عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ارکان حج انجام دیا، ماں باپ کی خدمت کی، ان کا احترام کیا، پڑوسی کا احترام کیا، تمام چیزیں، یہ ساری چیزیں فقہ میں آپ کو ملیں گی. انہوں نے بتایا، اس پہ عمل کیا، اور صرف ایک چیز انہوں نے لکھی تو آپ کہیں گے نہیں مانوں گا. تو یا تو پھر یہ 1000 چیز بھی چھوڑ دیجئے، پھر یا سر جھکا کر کے یہ آخری چیز بھی آپ اسے کیا کیجئے، تسلیم کر لیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، میرا وقت ہو رہا ہے. مراد یہ ہے، اور میں کہتا ہوں اجتہاد، تقلید جو ہم اور آپ کرتے ہیں کسی بھی مرجع کی، وہ کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی مجبوری ہے. مجبوری کا نام تقلید. اگر آپ صاحب نظر ہو جائیں، اگر آپ کا تسلط قرآن پر ہو جائے، آپ کا تسلط جو حدیث پر ہو جائے، سنت پر ہو جائے، آپ استنباط کر سکتے ہیں، اخراج کر سکتے ہیں، حرام و حلال کو سمجھ سکتے ہیں. کون کہہ رہا ہے آپ عراق جائیے ان کی تقلید کیجیے؟ آپ خود اپنی نظر کے مطابق کیا کریں؟ عمل کریں. لیکن اگر علم نہیں ہے تو محتاجی ہے، اور جب محتاجی ہے تو آپ کو غرض اور ضرورت ہے کہ آپ کسی کے سامنے سر جھکائیں. اور سر جھکانا اس بات کی علامت ہے کہ آمنا صدقنا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، ایک مرجع کی بات اور زحمت کو تمام کروں گا. کیسے کیسے کیا معنویت ہوتی ہے ان کے پاس، وہ اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں، بہت قریب ہوتے ہیں، جہاں ہمارا اور آپ کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا.
معلوم ہے آپ کو آغا بروجردی، خدا غریق رحمت کرے، حرم معصومہ میں ان کی قبر ہے، جو لوگ گئے ہیں دیکھا انہوں نے، ان کا یہ بیان ہے۔ اور ان کے شاگرد آغا حسین مظاہری اصفہانی نے جو ہے بیان کیا کہ آغا کو ایک مرتبہ آنکھ میں کیا ہوا، درد ہوا، اور دھیرے 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 آنکھوں کی روشنی کیا ہوئی، جا کے پڑھیے گا ان کی سوانح حیات میں ملے گا آپ کو، آنکھوں کی روشنی ان کی چلی گئی تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی، نہ کے برابر سمجھ جائیے۔ معلوم ہے، دیکھیں یہ معنویت ہے، اس کو کہتے ہیں سمجھنا، اور سمجھ کے جو ہے اسے یاد کرنا، اس پر عمل کرنا۔ جعفر بھائی وہ جانتے تھے عزاداری ہے کیا، اس عزاداری کا فائدہ جو ہے عزاداری کرنے والوں کو اللہ کیا کیا دیتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، انہیں معلوم کہ اس عزاداری میں، اس سینہ زنی میں، اس ماتم میں، اس جلوس میں اللہ نے کتنی خیر و برکت رکھی ہے۔ انہوں نے آغا حسین مظاہری کو بلایا، کہا دیکھو روز عاشور ہے، دستہ گزرنے والا ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کر کے چلنا، میں ایک گوشے میں بیٹھ جاؤں گا، اور جب دستہ گزرنے لگے تو ان عزاداروں کے قدم کی خاک لا کر کے مجھے دے دینا، بس اتنا کام کرنا بس۔ دیکھیں آپ بتائیے کس پائے کا عالم، ان کو جو ہے سید المجتہدین کہتے تھے، یعنی مجتہدوں کا سردار کہتے تھے، مراجع کا سردار کہتے تھے، سید المراجع، یعنی بہت پائے کے تھے، وہ بہت پائے کے تھے۔ سوچئے ان کی نظر میں یہ جلوس آپ لے کر کے نکلتے ہیں، کیا اہمیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین سے بھی قریب ہے، اہل بیت سے بھی قریب ہے، اللہ سے بھی قریب ہے۔ وہ جانتے ہیں اپنے عمل کی بنیاد پر کہ یہ عزاداری ہمیں کیا دیتی ہے، یہ سینہ زنی ہمیں کیا دیتی ہے، یہ جلوس کی عظمت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس علم نہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم تو بس اتنا سمجھتے ہیں کہ 8 کو جلوس نکلے گا، 9 کو جو ہے وہاں جلوس نکلے گا، آخری جلوس عاشورہ کو نکلے گا۔ نہیں، جاؤ اس جلوس میں ماتم کرو، اپنی دل کی مراد مانگو، خدا کی قسم دکھیاری ماں ضرور دے گی آپ کو، حسین کی ماں ضرور دے گی آپ کو۔ نام حسین پر پانی پلاؤ، دعا مانگو پانی پلا کر کے، انشاءاللہ حسین آپ کی مراد کو ضرور پوری کریں گے۔ یہ بڑا پاور رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ، ان کے اختیار میں ساری چیزیں، زندگی موت ساری چیزیں، لیکن یہی ہے کہ اللہ سے پوچھ کے آپ کو دیتے ہیں، اور جب اللہ سے مانگ لیا وہی کہا جاتا ہے حسین تمہیں تو اختیار دے دو، زہرا تمہیں اختیار دے دو، علی تمہیں اختیار دے دو۔ مانگتے اللہ ہی سے ہیں، دیتے کون ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ انہوں نے کہا صرف اور صرف یہ جو دستہ جائے گا، جلوس گزرے گا، ان عزاداروں کے قدم کی خاک لا کر کے مجھے۔ آغا حسین مظاہری نے یہی کیا، دستہ جا رہا تھا، خاک کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی میں رکھا، لا کر کے پھر آغا بروجردی کے ہتھیلی میں رکھا، نہ معلوم کس نیت سے، کس ارادے سے، اور کس ایمان کے اس سے جو ہے انہوں نے دونوں آنکھوں میں لگائی۔ خود آغا مظاہری کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بس عزیزان گرامی 5 منٹ میرا باقی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ سب واقعات ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، لہذا عزاداری اس عنوان سے منائیے۔ عزاداری میں آئیے، سینہ ہاتھ پہ ماریے، آنکھوں میں آنسو ہو، زہرا کو پرسہ دینا ہے، شہزادی زینب کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے، امام حسن مجتبیٰ کو ان کے لال قاسم کا پرسہ دینا ہے، حسین کو علی اکبر کا پرسہ دینا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے جلوسوں کی کیفیت خدا کی قسم آیا یہ عبادت کہی جائے گی؟ ہم باتیں کرتے ہیں، ہم ہا ہو کرتے ہیں، ہم تفریح کرتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، ہم ساری چیزیں انجام دیتے ہیں، کاندھے پر تابوت لے کر کے چلتے ہیں، ہاتھوں میں علم لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ کیفیت ایک عزادار کی ہونی چاہیے، یا کیفیت یہ ہونا چاہیے ایک ہاتھ میں علم عباس ہو، دوسرا ہاتھ سینے پر ہو، اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری؟ یہ عزادار کی کنڈیشن بتائی گئی۔
لیکن ہم اور چیزیں بیان نہیں کر سکتے. خدا کی قسم یہ یاد رکھیے کہ جو چیز ہمارے معاشرے میں صحیح نہیں ہے اس چیز کو عزاداری میں انجام نہ دو، ولو حلال کیوں نہ ہو. ہم اور آپ اپنے بڑے بزرگوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے بڑے بھائی کے سامنے کیا گھر میں جو ہے سگریٹ پی سکتے ہیں، پان پراگ کھا سکتے ہیں، پان کھا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جا کر کے جلوس میں کیسے کیسے منہ بنا کر کے لوگ ٹہلتے ہیں. ظاہرہ کیا کہہ رہی ہوں، کون ہستیاں ہیں تمہارے سامنے جب گھر میں تم یہ سب انجام نہیں دے سکتے. ایک ماں باپ کے سامنے کہ ان کی بے احترامی ہو جائے گی، سماج دیکھے گا کیا کہے گا، پڑوسی دیکھیں گے کیا کہیں گے، چھوٹا بھائی دیکھے گا تو کیا کہے گا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم جلوس میں ایسے عمل انجام دیتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے عبادت سمجھ کے انجام نہیں دیا، رسم سمجھ کے انجام دیا. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جلوس میں ہے وہ ہستیاں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں، تمہارے حق میں دعا کر رہی ہیں. بس عزیزان گرامی، آج کی شب ایک یتیم کا پرسہ دیا جاتا ہے. 2 جملے کہوں گا. احساس بیدار ہوں گے تو رونے کے لیے کافی. میں نے کہا ہے مصائب کے لیے احساس بیدار ہونا چاہیے. آپ سوچئے ہم 1400 برس کے بعد واقعہ کربلا سنتے ہیں تو تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، اور جن کی نگاہوں کے سامنے یہ واقعہ گزرا ہو، جس ماں کے سامنے جو ہے اس کے بچے کو پامال کیا گیا، جس چچا کے سامنے اس کے بھتیجے کو پامال کیا گیا ہو. قاسم ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے تھے کربلا کے میدان میں. عزیزان گرامی، رونے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ جب امام قاسم کو آراستہ کر کے، سجا کر کے، سر پر اپنے بھائی حسن کا عمامہ اور کمر میں پٹکا باندھ کر کے ایک دم سجا دھجا کر کے جناب قاسم کو جب گھوڑے پر سوار کیا ہے تو ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے حسرت بھری نگاہ سے قاسم کو دیکھا، پھر اتارا اور اپنی آغوش میں بھیج لیا. خوب دیر تک پیار کرتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے. امام کو معلوم ہے اب میرا قاسم بچے گا نہیں، اب میں قاسم کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا. اتنے میں ایک درد بھری آواز سے، رونے کی آواز خیمہ عصمت سے آئی ہے. مظلوم امام تڑپ گئے اور کہا کون؟ جناب زینب نے کہا بھابھی فروا رو رہی ہے. عزیزان گرامی، امام نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا اجازت دے دیجئے، روز محشر شہزادی کو کیا منہ دکھلاؤں گی، میرے قاسم کو جانے دیجئے. جیسے ہی امام نے سنا ایک مرتبہ قاسم سے کہا بیٹا قاسم سیدھا رو، بیٹا قاسم سیدھا رو. میرے عزیزوں، میرے دوستو، سننا آسان ہے، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو لانا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1400 برس واقعات گزرے ہوئے ہو گئے، مگر خدا کی قسم جب بھی واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے غم تازہ ہو جاتا ہے. بڑا سن کم تھا جناب قاسم کا، 13 برس کے تھے روایت جو بتلاتی ہے. جب گھوڑے پر بیٹھے ہیں جناب قاسم تو پیر رکاب میں بھی نہیں جا رہے تھے. جناب قاسم کربلا کے میدان میں آئے، حملہ کیا. ارزق نامی پہلوان کے 4 بیٹوں کو جناب قاسم نے فنار کیا، اور یہ ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا حرم میں. مگر خدا کی قسم جناب قاسم کے سامنے آیا تو جناب قاسم نے اس کو بھی فنار کیا. پسر سعد گھبرا گیا. ایک مرتبہ اپنے فوجی لشکر کے سرداروں سے کہا کیا تم نے ان بچوں کو بنیا بقالوں کے گھرانے والوں کو سمجھا ہے کہ وہاں کے بچے ہیں؟ نہیں، یہ ہاشمی خاندان کے ہیں. اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ تنہا اکیلے تم کو مار ڈالے گا. یہ اقرار کیا ہے ہاشمی شجاعت اور بہادری کا پسر سعد نے کربلا کے میدان میں. تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا ایک بارگی حملہ کرو، ایک بارگی حملہ کرو. لیجئے میرے عزیزو، بکھری ہوئی فوج سمٹ گئی. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے جناب قاسم، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے جناب قاسم. فوج یزید سمٹی ہے، چاروں طرف سے قاسم پر حملہ ہو رہا ہے.
کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے۔ ارے امام حسن کی جان قاسم 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کب تک جو ہے جنگ کرتا، زخم کو برداشت کرتا۔ ایک مرتبہ گھوڑے کی جین سے زمین پر آنے لگا، آواز دی چچا درکنی، چچا درکنی۔ جیسے ہی امام کے کان سے یہ آواز ٹکرائی ہے، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے امام مظلوم کربلا علی اکبر اور عباس کو لیے ہوئے ساتھ تیزی سے جو ہے مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے ادھر سے حسین بڑھے، علی اکبر بڑھے، عباس بڑھے، ادھر سے فوج یزیدی بڑھ رہی ہے تاکہ قاسم کا سر کاٹ لیا جائے۔ میرے عزیزو، آپ نے بارہا سنا ہے جناب قاسم کی لاش پامال ہوئی تھی۔ کیسے پامال؟ ادھر سے فوج یزید بڑھی تاکہ سر قاسم کو کاٹا جائے، ادھر سے امام حسین بڑھے تاکہ قاسم کو بچایا جائے۔ اب روایت کہتی ہے ادھر سے فوج یزید کے گھوڑے، ادھر سے حسین، بیچ میں حسین کا بھتیجا قاسم۔ روایت کہتی ہے جیسے جیسے گھوڑے کی ٹاپے جناب قاسم کے سینہ مبارک پر پڑتی تھی، ایک مرتبہ قاسم جو ہے کمر کے بل جو ہے بلند ہو کے زمین پہ بیٹھ کے کہتے تھے چچا بچاؤ، اے چچا بچاؤ۔ جناب قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ بس آخری جملہ زحمت تمام، جب فوج یزید ہٹی ہے، امام حسین جناب عباس اور علی اکبر جناب قاسم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جناب قاسم ہو تو نظر آئے، جناب قاسم ہو تو نظر آئے۔ قاسم بکھرے ہوئے پڑے ہیں، قاسم کے جسم کا گوشت وہاں ہے، وہاں ہے، وہاں پڑا ہوا ہے۔ قاسم نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر وقت کا امام تھا، سمجھ گیا قاسم یہی موجود ہوں گے۔ ایک مرتبہ آواز دی، میرے لال قاسم کہاں ہو؟ آواز دو، جواب نہیں آیا۔ پھر امام نے آواز دی، میرے لال قاسم کہاں ہو؟ آواز دو، جواب نہیں آیا۔ اب جو امام نے کہا اے میرے لال قاسم، ارے امام وقت بلا رہا ہے، آواز دو۔ ارے جگہ جگہ سے زمین سے جسم قاسم کے گوشت بلند ہونے لگے۔ اے چچا، ارے آپ کا قاسم یہاں پڑا ہے۔ امام مظلوم پہنچے، بکھرے ہوئے، جنازے کو جمع کیا، خیمے میں لے کے آئے۔ واہ قاسمہ، واہ محمدہ، کے نعرے بلند ہوئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو بہترین اداداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود، اس عبادت سے، اس اداداری سے مادر حسنین کو شاد و مسرور فرما، روز محشر ان کی شفاعت ہم غریبوں کو نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ اے میرے معبود، جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو جناب امام حسن کی جان قاسم کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ جن گھر میں مشکلات و پریشانیاں ہیں اس گھر کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ ان جوانوں کو، ان بچوں کو، ان عزاداروں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ انہیں سلامت رکھ، ان کے والدین کو سلامت رکھ، ان کی فیملی کو سلامت رکھ، ان کے گھر بار کو سلامت رکھ۔ اے میرے پروردگار، ان عزاداروں کو دنیا کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار، وارث زہرا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔